اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں تمام خواتین و حضرات دیں دلی دعاواں قبول منظور۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوسرا دن 15 شوال المکرم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سلسلے اج دیا ساریاں میں سامنے کر کی گئی ہیں۔ یقیناً جس خطیب نو جس لاکر نو جناب مدعو کریں گے دعوت دیں گے وہ امامت دے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور بیان کرے گا، اور صورت امامت بیان کرے گا، پھر سرکار دی ذات دے متعلق کچھ موضوعات پیش کرے گا۔ میرے محترم سامعین، امامت ایک ایسی لفظ ہے جی ہر مذہب موجود ہے، ہر مسلک موجود ہے۔ جڑے بندے مقلدین نے وہ تے بہرحال امامت کے قائل ہے ہی نہیں۔ مثلا حضرت ابو حنیفہ دے مقلد، حضرت امام شافعی دے مقلد، حضرت احمد بن حنبل دے مقلد، حضرت مالک دے مقلد، اسی طریقے نال ہی ساڈے وچ فقہ جعفریہ اسی بھی امامت کے قائل ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک الحمدللہ ساڈے یہ آئمہ معصومین نے، آئمہ اہل بیت۔ اس تو علاوہ جڑے اہل حدیث دوست نے جڑے سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مقلد نے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت نال امامت کے قائل ہے، بھاویں وہ امام مسلم دے قائل ہوں یا وہ امام بخاری دے قائل ہوں، بہرحال امام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نو امام ضرور ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب سی کہ امامت دی لفظ دنیا جہان وچ مسلمانوں تو کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے امامت دی لفظ نو استعمال نہ کیتا گیا۔ میرے محترم سامعین، اس امامت کو سمجھنے واسطے میں سمجھنا کہ قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں، اور پیغمبر تو بڑا نبی کوئی نہیں، اور علی تو بڑا امام کوئی نہیں۔ تو میں سمجھنا کہ قرآن حکیم کو استفادہ کیتا جائے، یہ لفظ امام تو کسی طریقے سمجھ لیا جائے کہ امام اللہ کنوں قرار دینا ہے، اللہ امام آندا کنوں۔ جہے ویلے کی بلا بندے نو مانی آ جان گے نا امام دے، انہوں پھر آپ ہی حساب لگ جائے گا کہ اینوں امام آکھنا چاہیے کہ نہیں آکھنا۔ مانی تے ایک باری آ جانا پتہ لگ جائے۔ یہ مثلا سید، ایک لفظ سید، سید ساڈے ہاں اولاد رسول نو کیا جاتا ہے، حضرت علی دی اولاد نو کیا جاتا ہے۔ حضرت علی دی تے نبی دی اولاد وکری وکری نہیں، جڑی اولاد علی ہے وہی اولاد رسول۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا دے انبیاء دی نسل وہ دی اپنی پشت چ تے میری نسل علی دی پشت ہے۔ یہ مطلب ہے جڑی اولاد علی وہی سادات نے، وہی اولاد نبی نے، وہی اولاد علی نے، وہ پھر سید اخواتے ہیں۔ لیکن لغوی اعتبار نال، مانوی اعتبار نال، جو رات میں تسی 1 بجے خبریں سنو گے نا جی، ادوں تمہیں سید شہباز شریف، سید آصف علی زرداری، یہ تمہیں عربی خبراں چ لفظ نال لگتا نظر آئے گا۔ میرا خیال ہے جدوں جی میں خبراں کی گل پہ کرنا لوگ جی سو گئے ہوتے ہیں، انہیں 1 بجے کی خبریں عربی چ لگتی ہیں، وہ جی عربی خبراں نے عربی، انہوں نے سید کیا جاتا۔ سیدہ بے نظیر پتہ بھی آتی سی جی عربی خبریں پڑھتی، وہ سیدہ بے، اصل چ یہاں مانیا سیدہ نہیں سی آتی، وہ جناب دیا مانیا چ، سردار دیا مانیا چ، وڈے دے مانیا چ، سر جی دیا مانیا، جنہوں سر جی نہیں سی آتے جی، وہ عربی والے سر جی سید نماتے۔ عربی چونکہ سید ہر کسی کو کیا جا سکتا، جڑا وڈا ہوئے، جڑا دوجیاں نال ذرا وڈا ہوئے، سردار ہوئے، پاویں وہ ووٹاں نال سردار ہوئے، پاویں وہ پیسے دی وجہ تو سردار ہوئے، پاویں وہ الیکشن دی وجہ تو سردار ہوئے۔ میرا ہن پتہ لگ گیا ہوئے گا بندیاں نوں کہ عربی جنوں سید آتے نا، وہ تو ضروری نہیں کہ وہ اولاد علی ہوئے، وہ کسی نوں بھی سید آکھ سکتے ہیں۔ اسے واسطے بڑے بڑے بندے سیدنا سیدنا تو پڑھیا ہوگا سیدنا فلاں سیدنا فلاں، وہ اصل وہ بڑے نو سید آتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے، الیکشن نال بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسے نال بھی ہو سکتا ہے، وہ پرے پنچایت نال بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ جنہیں بزرگ تسی بیٹھے ہو نا جی قبلے قبلہ بڑے بڑے، یہ سارے تسی عرب جو دے سارے سید ہی
ٹھیک ہے نا جی. لیکن اصل چ ساڈے ہاں الحمدللہ مذہبی طور پہ سید اولاد حضرت علی نو کیا جاتا ہے, اولاد حضرت فاطمہ زہرا نو کیا جاتا ہے. میرے محترم سامعین, میں چاہنا کہ میں قرآن حکیم چو چند معنی سید امام دے معنی پڑھ دیا, وہ دن آسانی ہو جائے گی کہ امام کنوں آکھنا ہے کنوں نہیں آکھنا. بندے پھر خود فیصلہ کر لینا, بندے خود بخود فیصلہ کر لینا. جس بندے لالا موسیٰ ویکھیا ہے, لالا موسیٰ کوئی اور بھی ہو سکتا جی میں نواں لاہور ہے, نواں لاہور ہے اتنے فیصلہ بات جائیے تو نواں لاہور ہے, وہ لاہور ہے وہ نام لیکن نواں لاہور. میں حیران ہو گیا, لاہور لکھا اتنے میں وہ جس لاہور ویکھیا ہے اس مینار پاکستان ویکھیا ہے, اس داتا صاحب دا مزار ویکھیا ہے, نال کربلا گام شاہ امام بارگاہ ویکھیا ہے, پھر جناب پارٹی گیٹ, پھر جناب موچی گیٹ, جنہیں وہ مینار پاکستان سارا لاہور ویکھیا ہے. وہ جو نویں لاہور جانا ہے نا جو حیران ہو کے آتا ہے وہ یہ لاہور ہے. مطلب کوئی علامت نہیں پائی جاتی کوئی نہ اتنے لواس. شکریہ جناب, بہت شکریہ, پہنچ گئے سارے گھر بندے سارے پہنچ گئے پہ. نہ اتنے علامہ اقبال دا مزار پایا جاتا ہے, نہ اتنے کوئی مینار پاکستان ہے, نہ بادشاہی مسجد ہے, نہ اتنے کوئی پارٹی گیٹ ہے, نہ کوئی موچی گیٹ ہے. وہ یہ لاہور ہے, نہ کوئی ایئرپورٹ ہے. یہ لاہور ہے, یہ لاہور ہے. جہے ویلے میں قرآن چوں ترجمے دا چھڑنا امام دے جہاں جان کے بنیا نا یا بندیاں بنایا, بندے آپ ہی آخر گے وہ اے امام ہے. مانیا کا تو پتہ لگنا چاہیے ہے, وہ علامات تو قرآن چ لبنی چاہیے نے کہ آخر امام دیاں نشانیاں یا علامات قرآن چکی. پہلے میں مانے پر لگا جی, میری تحقیق کے مطابق ہی 13 مرتبہ قرآن حکیم امام ہے, 13 مرتبہ لفظ امام دا تذکرہ قرآن چ موجود. کچھ لفظ ایسے نے جنہیں دوبارہ بھی آئے نے, ایک معنیاں وچ امام استعمال ہوا ہے, وہ میں ذرا چھڑ رہا اس واسطے کہ جنہیں آیت پڑھا گا وہ ایک ہی معنی ہوں گے, انہوں چوں ایک پڑھ دینا تے جڑے وکھرے وکھرے معنی نے وہ پھر میں جناب کے سامنے بیان کر دینا. 13 مرتبہ ہے. پہلا معنی میں کم مثلا یہ بڑے لطف نے قرآن حکیم دے, بڑے لطف نے, بندے پڑھتے نہیں نا, بڑا سواد ہے, یقین کرو بڑا سواد ہے. قرآن حکیم ترجمے نال بندے پڑھا ہوگا نا, یقین کرو تسی ترجمہ بابیاں دا پڑھ لو, سنیاں دا پڑھ لو, شیعہ دا پڑھ لو, ایک بار ترجمے نال قرآن پڑھ چلو زندگی جی تھوڑا جہا ٹائم کھڑ کے نا ترجمے نال. کوئی ترجمہ پڑھ لو کوئی گل نہیں, میں کی کہنا کوئی بندہ کوئی ترجمہ کرے, ایک بار سارا قرآن ترجمے نال بندہ پڑھتے چڑھے بھی ان پتہ تے لگے اللہ سانو آکھنا کی چاہتا. میرے عزیزو قسمہ چکن واسطے تے قرآن نہیں سی نا آیا, تے نہ ٹھپ کے دھرن واسطے آیا سی, یہ قرآن ساری ہدایت واسطے آیا ہے. ان ترجمے نال ایک بار ضرور پڑھ چڑھے. تو ایک اور گل دسا, جڑے اندر نے فلانا مولوی یہ کتوں پڑھ گیا, یہ کی پڑھ گیا, اور ساگر کتوں پڑھ گیا, یہ کتوں پڑھ گیا. ایک تو دس, اگر جہاں بندہ قرآن ترجمے نال ایک بار پڑھ چڑھے گا نا, انہوں اتنے بیٹھا بیٹھا حساب لگ جائے گا آ بندہ سچ پیا بولتا کہ جھوٹ پیا بولتا. میں تمہیں سچی گل دسا, کیونکہ قرآن میرٹ ہے, باقی نہ کوئی کتاب میرٹ ہے نہ کوئی بندہ میرٹ ہے. یہ تو سارے آئمہ معصومین نے بھی آخیا نا جی کہ اگر تصا کو پرکھنی ہوگی گل کہ ساری ہے کہ نہیں, انہوں قرآن نال ملا کے ویکھو, اگر قرآن نال ملتی ہے تو ساری ہے, تو جب قرآن نال ملتی نہیں تو ساری گل ہی نہیں, وہ کسی ایویں ساری طرف منسوخ کی. اس واسطے قرآن کا بڑا لطف ہے جی. پہلا معنی نال ہی ہو سکتا مجلس ہو جائے, ویسے انہیں کو پڑھا گا گھنٹہ پڑھا گا انشاءاللہ. میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ معذرت قبول کرو, میں پہلے پڑھنا سی تو وہ پھر زیدی صاحب نے میرے تو پہلے پڑھنا پیا, میرے تو بعد پڑھنا سی. بہرحال تو معذرت قبول کر لئیے تو درود پڑھ لو. اللہم صلی محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ توبہ. اچھا ایک اور گل دسا, یہ امام دا لفظ ہے نا, یہ کافراں نال بھی قرآن چ لگا ہے. چلو کافراں نال بھی لگا ہے, جہنمیاں نال بھی لگا ہے لفظ امام. کیونکہ میں لفظ امام تے توجہ کرا رہا نا جی. اجے میں اوصاف امام تک تے آیا ہی نا جی کہ اوصاف امام کی نے. سب تو پہلے جڑی آیت پڑھن لگا یہ جناب سورہ مبارکہ توبہ دی میرے سامنے 12 لو آیت دا نمبر ہی 12 ہے. ایسی گل سورہ توبہ دی آیت نمبر 12 ہے. یہ لفظ امام استعمال کیتا گیا. میں لفظی معنی پڑھن لگا, لفظی معنی, وہ لفظی معنی. اس تو بعد پھر اوصاف امام پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفْرِ. چھوٹی جی آیت دا حصہ ہے. فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفْرِ. اے ایمان والو جو کفر کے امام ہیں ان سے جنگ کر. جو کفر کے امام ہیں ان سے جنگ کرو, ان سے لڑو, ان سے لڑو جو کفر کے امام ہیں.
میرا اتنا ایک اور بھی گل لئیے اللہ دیا بندہ جے تو قرآن پڑھیا ہوئے تو تینوں پتہ لگے ایک کفر دے امام نہ لڑنا ہے اسلام دے امام نہ لڑنا ہے سبحان اللہ میرا گھر پہلی گل تو طے ہو گئی سبحان اللہ بھائی بہت شکریہ قبلہ لڑنا ہے کدے نال اللہ فرماتا ہے فقاتلو لڑو قتال کرو جہاد کرو ہتھی پہ جاؤ کدی آئمت الکفری جو کفر کے امام ہیں یہ مطلب ہے کفر بچ بھی امام ہے نہیں کافرہ بچ بھی امام ہے نہیں یہ مطلب ہے نہیں بھی کافرہ چ امام کوئی نہیں ہوں جدوں لڑی پینا جدے نال انہوں مننا کیڑے ویلے جدوں لڑنا ہے تو مننا تو نہیں نا اج دے نال لڑیے نا انہوں منی دا نہیں تے جنوں منیے او دے نال لڑی دا سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے شکریہ جنوں منیے او دے نال لڑی دا نہیں تے جدے نال لڑیے انہوں منی دا نہیں اے مسلمانہ دا کی کریے جی اے حضرت علی نال لڑی بھی جاندے نے تے منی بھی جاندے نے کیسے بندے نے جڑے سارے جہان اندر اسی بھی مننے ہیں اسی بھی مننے ہیں اسی بھی مننے ہیں اے او منن والے نے اے حضرت علی نو بھی منی جاندے تے علی نال لڑدا اونوں بھی منی جاندے سبحان اللہ کیا بات ہے تواڈے اکو جا کرن دی جمل چ بندے نوالد علی دے سامنے آئے نے سفین چ بندے حضرت علی نال لڑے نے نہروان چ بندے حضرت علی نال لڑے نے تواڈی کیا بات ہے حضرت علی بھی رضی اللہ تے جڑا اودے نال لڑیا او بھی رضی اللہ تے اساں کتھے جانا ہے علی دے پتراں دی جاگیر وچ سبحان اللہ تیریاں خوش فہمیاں تو صدقے ہیں مہربانی پہلی گل تو ہے کہ آئمہ کفر بھی ہیں اتھے کس معنی چ استعمال ہوا ہے جناب میرے کو ترجمہ ہے اے شاہ رفیع الدین اہل سنت ہے جی معاف کرنا میرے کو شروع تو یہی ہے میں نے معاف کرا جے اے اوہی میرے کو تو اوہی میں پڑھنا فرماتے ہیں فقاتلو آئمۃ الکفر لڑو تم کفر کے سرداروں سے لڑو تم کفر کے سرداروں سے پہلا معنی سامنے آ گیا جی امام دا معنی سردار شکریہ شکریہ امام دا معنی سردار خیر و جناب امام دا معنی سردار یہ مطلب ہے امام دا معنی سردار ہے امام دا معنی سردار ہے یہ میرا خیال ہے ہوں کافروں چھڑ دئیے سردار دے معنی تے توجہ کرو تے مصطفیٰ نبیاں دا سردار مہربانی جناب کافران دے اپنے سردار نے جنہاں سادے کل سردار ہے وہ صرف سادہ سردار نہیں وہ جنہیں نبی آئے نے انہاں دا بھی سردار ہے جنہیں ولی آئے نے انہاں دا بھی سردار ہے جنہیں وسیع آئے نے انہاں دا بھی سردار ہے میرا نبی اللہ دی کائنات ہے جیڑا نبی تو دجی کوئی مخلوق ہے نا او دا محمد سردار جیڑا میرے نبی تو علاوہ ہے حد ہوئی ہے کہ جڑے جنت دے نوجوانوں دے سردار نے اے انہاں دا بھی سردار یارا پیغمبر اعظم پوری دنیا دے سردار ہیں کہ نہیں سردار امام دا پہلا معنی سردار ہے ہن پتہ لگا ہے کہ اللہ پاک نے شب معراج نبیاں نو کھڑ کے میرے نبی کو امامت کیوں کروائی سبحان اللہ کیونکہ امام دا مانا جو سردار ہے سارے نبی ستے سن اپنی اپنی قبراں چ اللہ نے آکھیا اٹھ پو سارے نو اللہ کیڑا بھئی آ کے قبر کئی لڑ پٹنی سی اللہ نے حکم دینا سی وہ قبراں ہنج ہو گئیاں نبی زندہ ہو کے باہر آ بندے میرے بھول ہوئے میں اللہ دی گل پہ کرنا مردے تے زندہ عیسیٰ کر لیندا سی میں اللہ دے متعلق کسی نو کیویں شک ہو سکتا ہے اللہ فرمایا اٹھ پو بھائی نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ فرمایا ایس ویلے پوری دنیا تے میں نیند غالب کر دیتی ہے بندہ اٹھے گا کوئی نہ پاویں 18,000 سال دی رات ہوئے بندہ اٹھے گا نہیں 18,000 سال دی بھی رات ہوئے تو بندہ اٹھے گا نہیں جدو بندے اٹھن گے وہی سمجھن گے کہ راتی شام نو ستے سن سویرے اٹھے وہ پھر اللہ پاک نے مسجد اقصی وچ سارے نبیاں نو کھڑیا تے فرمایا تے 2 رکعت نماز پڑھو کوئی قضا نہیں سی انہاں دی ہوئی اللہ فرمایا پڑھو با جماعت پڑھنی چاہیے وہ با جماعت نماز واسطے آخر کوئی امام چاہیے سبحان اللہ با جماعت نماز واسطے آخر یار کوئی امام تو چاہیے ہوں اتنے جدو بندے کٹھے ہو جانا جی 5-7 جڑے سارے وڈے وڈے ہون وہ پھر دوجے بندے تے پیچھے ہٹ جاندے تے 5-7 نو آپس چکنا پیندا تسی پڑھاؤ تسی پڑھاؤ تسی پڑھاؤ لالے موسی دیاں ساریاں مسجداں دے امام مسجد کٹھے کر لے جان
تو باقی دنیا پیچھے کھلوتی ہوگی تو بعد جماعت نماز ہونی ہو تو تسی دیکھو گے وہ پھر آکھیں گے حضرت صاحب پھر وہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یار اے ٹھیک جہے وڈے وڈے اتنے سردار سن نبیاں وچ وہ ایک آدم صفی اللہ سی، ایک ابراہیم خلیل اللہ سی، ایک نوح نجی اللہ سی، ایک اسماعیل ذبیح اللہ سن، ایک موسیٰ کلیم اللہ سن، تے ایک عیسیٰ روح اللہ سن. انہاں چھیاں تو سارے پیچھے سن. زہرا دا بابا سامنے آیا، 6 بھی پیچھے ہو. میں سردار پہ پڑھنا، امام پہ پڑھنا. میرے نبی ان اکے کھلوتے نے امامت دے مسلح تھے. یہ مطلب ہے ہن سے چھتی سمجھ آ جائے گی کہ امام دا معنی سردار. صدقے جاواں جی صدقے جاواں. امام دا معنی سردار ہے. یہ مطلب ہے نبیاں دے سردار اگے کھلوتے نے تے پیچھے نبی بھی کوئی نہیں کھلوتا. ویسے ہر نبی اپنی اپنی امت دا سردار ہے. وہ جڑے اپنے اپنے پنڈ سردار ہوندے سن نا، وہ پنڈ تو مراد امت ہے یار. جڑے اپنے اپنے پنڈ وہ یار سردار ہوندے سن نا، سردار. وہ جدو میرا سردار نبی سامنے آیا نا، انہاں دی سرداری مک گئی. انہاں کیا اسی کا دے سردار ہے؟ سردار تے تو ہے جدی تھی دا نام بدول ہے. کمال ہے. سردار تے تو ہے جدے نواسے نوجوانان جنت دے تھوڑی خیر ہوئے سردار نے. امام بن کے نبی اگے کھڑے نے. سرداری ہر نبی نے قبول کیتی ہے. میرا دل کرتا صرف سوال کرا، بحث نہ کرا. کئی باری سوال بھی نا لمبی جی ہدایت دے جاندے. میں سوال کرن لگا، ایمان نال مسلمان مسیتے کھلو کے سوچ کے دسے، اپنی سوچ نہ دسے جنی کو دی سوچ ہے. یہ جدے سامنے آیا نبی اپنے آپ نو سردار نہیں مندے، امتی اینو نماز کڑے ویلے پڑھا جائے. کڈا کو سردار ہوئے گا جڑا اے دے اگے کھلوے گا؟ کڈا کو سردار ہوئے گا جڑا اے دے اگے کھلوے گا؟ اللہ نے تو ویسے اللہ نے تو بڑی محنت کرائی ہے نبیوں کو. اچھا رات نو اٹھا کے مسجد اقصی چ کھڑ کے نبی نو اگے کھلار کے پیچھے انبیاء نو کھلار کے اللہ نے دسیا کہ اے نہیں کسے دے پیچھے کھلوندا، اے نہیں ہو کسے دے پیچھے کھلوندا، اے نہیں ہو کسے دے پیچھے کھلوندا. پر بندیاں بھی کسے نو کھلار کے چھڑے ہیں. تے آکھن گے کی؟ آکھن گے جی روایت ہے. ہاں تیرے پاس روایت ہے، ہمارے پاس آیت ہے. نبی تو بعد ہی کسی نو امام مننا نا. میرا امام تے امام الانبیاء ہے. یار ابو حنیفہ نو کسی امام منیا تو نبی تو بعد منیا کہ پہلا منے؟ بلکہ کئی 100 سال بعد منے. بعد منے. حضرت شافعی نو کسی امام منیا تو بعد منے. حضرت احمد بن حنبل نو امام منیا، مالک نو امام منیا تو بعد وچ منیا. یہ دا مطلب ہے پیغمبر تو بعد امامت ہے نا. پیغمبر تو بعد امامت ہے. یعنی پوری کائنات دا سردار رسول ہے. یہ مطلب ہے امام منن دا مطلب ہے کہ بندہ سوچے کر بہ کے میں محمد جیسے سردار تو بعد کنوں سردار من. آپ ہی سمجھ آ جائے گی امام کنوں. آپ ہی سمجھ آ گئی، ہمیں آ گئی، اتھے ہی آ گئی ہے. کنوں من نہیں بھائی سردار لیا کوئی پیغمبر تو بعد کوئی لیا میں امام من جن لیائی ہو جڑا پیغمبر تو بعد ایڈا بڑا سردار ہوئے کہ وہ دے نال دا کوئی سردار نہ. تھوڑی کیا بات، بہت شکریہ کرنا. پیغمبر تو بعد ہوئے تو سردار ایڈا ہوئے، سردار ایڈا ہوئے. وہ دے واسطے حدیث کافی. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. انہاں دا پیو انہاں تو بھی بہتر ہے. انہاں دا بابا انہاں دا بھی سردار ہے. خیر ہوئے تھوڑی. اوہ آدم ہو گئی ہو تینوں بوٹی پیتی ہے تو، اور نسوار کھاتی ہے تو، اور تو تماکو والا پان کھاتا ہے، تینوں کی ہو گیا ہے؟ اوہ اللہ دے بندے جدو زہرا دے پتر علی دے برابر نہیں آ سکتے، ماں دا بیٹا علی دے برابر کیسے آ؟ شکریہ کرنا، نہایت مہربان. علی سردار ہے. اسا حضرت علی نو پہلا امام منے تے امام سردار دے امانے چ منے کہ علی تو بڑا سردار ہی کوئی. چلو ایک ہور دلیل دے دیں.
اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نو پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ انت سیدۃ النساء العالمین، تو عالمین دیاں عورتاں دی سردار. یار سردار ہی پڑھ لینے عالمین دیاں عورتاں دی سردار. یہ مطلب ہے عالمین دیاں جی عورتاں دی سردار ہے تے پھر مریم اپنے دور دی سردار ہے. بولو بھائی بڑے بڑیاں سردار بیبیاں گزریاں نے لیکن زہرا انہاں دی بھی سردار. حضرت سیدہ زہرا دی سرداری نو کدی ذہن چ رکھو نا. تو میں پیغمبر دی حدیث پڑھ، حضور فرماندے نے کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں. اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو نہیں تھا، یعنی فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا. فاطمہ کے برابر آ کے اس قابل بندہ کوئی نہیں تھا جس سے زہرا کا نکاح ہو سکے. اس لیے کہ صرف علی ہے جو فاطمہ کا کفو ہے. کفو یہ مطلب ہے پتہ نہیں بی بی زہرا کس منزل تے فائز نے جدے برابر ہون واسطے علی ہونا ضروری. سبحان اللہ، جدے برابر ہون واسطے علی ہونا ضروری ہوگی. دوسرا کوئی بندہ او دا کفر نہیں. یہ بی بی دا تے نبیاں چ بھی کفر نہیں لگتا، نبیاں چ بھی کفر نہیں لگتا. یہ ایڈی بڑی سردار بی بی ہے. اگلی گل کمال ہے کہ بی بی دا کفر صرف حضرت علی نے، کیونکہ سید ہے، یہ سردار ہے. پھر جا زہرا سردار ہے تے برابر تے علی سردار ہے. میں تمہیں گل دساں، اس سرداری ہر اعتبار نال ہے، ہر اعتبار نال. بی بی ایم اے کیتا ہوئے، میٹرک بچے نال شادی ہوئی ہو سکتی ہے، چاچے دے پتر نال، پھوپھی دے پتر نال، خالہ دے پتر نال، آپس لوگ کر نہیں دے. کئی تے ایسا مائیاں مر گئی نا جہے جمن تو پہلا منگنی کر گئی. ایس میرے پتر نو اللہ پتر دے نا تے اینو دھی دے تے انہاں دوواں دا میں کراں گی. وہ بندے سمجھدے نے دوواں دا ہوے ہی ہوے. وہ جدوں دنیا تے آوندے نے انہاں نوں پتہ مسکیناں نوں نہیں ہوندا. وہ پھر بندے آندے نے ہو گیا ہے، وڈے کر گئے نے، وڈے کر گئے. وہ جدوں نہیں نہ نبھدی تے طلاق ہو جاندی ہے، ادوں لوگ وڈے ہل منہ کر گندے شاباش تہاڈے جمع. میرے عزیزو یہ ہوندے نے ایسی شادیاں ہو جاندیاں. بی بی ہوے ایم اے ایم ایس سی ہوے، میٹرک بچہ چاچے دا پتر مامے دا پتر، شادیاں تہاڈے تے خیال چ نہیں نہ ہوندیاں تے نہ ہوئیاں. میں تانوں 50 بخا دینا انج دیاں شادیاں. بی بی زیادہ پڑھی بندہ تھوڑا پڑھے، وہ کفو نہیں ہوندے. نباہ کر جان تے بڑی بہادری، بزرگاں دے احترام دی وجہ تو، یا آپس دی محبت بھی ہو سکتی. یار پڑھی لکھی بی بی نو ان پڑھ نال بھی تے محبت ہو سکتی ہے. ان پڑھ بندے نو کسے بی بی نال محبت ہو سکتی، کوئی گل محبت نال بھی گزارا ہو جاتا ہے. کئی باری احترام نال گزارا ہو جاتا ہے، کئی باری رشتے داری دی وجہ تو گزارا ہو جاتا ہے کہ پھر میری پھوپھی ناراض ہوتی ہے. ہن اساں گزارا تے کرنا نا. کئی بندیاں 6 بچے جمے نے تے آکھیا بس گزارا ہی ہے، کرنا پیندا جی. یہ مطلب گزارا بندے کر جاندے نے، گزارا ہو رہے تے کفر. کیا بات، گزارا ہوندا بھی ہوئے نا جی تے جڑی بہتی پڑھی بی بی ہوئے، کدھروں میسج آ جائے تو میٹرک والے کو نہ پڑھیا جائے شوہر نو، کچھ نہ کرے تو اینا ضرور آندی پورا کر رہن دے تین آورا کر میں تینوں پڑھ دیا ایویں کھاپنا پٹھی نہ انگریزی کر. تھوڑا جا بندہ پیڑا پی جائے تہاڈی خیر ہوئے، تھوڑا جا بندہ پیڑا پی جائے کاش میں تعلیم حاصل کر لوں. کئی باری بی بی دے 6 مربے 4 مربے 10 مربے 2 مربے پیو دے او دے نام لا کے ٹر جاندہ. کلی تھی ہوندا ہے انہاں اپنے پتی دے نام لائے. اگر جاندی ہے تو انہاں دے 10 کلے ہوندے. ہن 10 ایکڑ زمین ہے جتے 2-4 مربے چ فرق تے ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جہے ویلے بندہ آکھے نا میں ذرا زمیناں دا چکر لاواں، وہ بی بی دا ہاسا نکل جاندا. وہ جدوں ہسدی ہے نا تے ادوں بندہ پیڑا پی کے تینوں کہدا پیا ہاسا ہوندا. وہ آندی میں تینوں کی آکھیا جاؤ زمیناں دا چکر لا. ہاں سکا میں جان گیا تو وچوں ہسی اس گل تو پہ میری تھوڑی. یہ دا مطلب ہے اساس کمتری. سادہ سر اٹھاؤ یار، احساس کمتری پاویں تعلیم دی وجہ تو آئے آ جاندہ ہے، زمین دی وجہ تو آئے آ جاندہ ہے. جدے سامنے کھلو کے احساس کمتری نہ ہوئے انہوں نہیں آندے. بطول دے سامنے کھلو کے
بھی جنہوں احساس ہے کم تری نہ ہوئے. نبی فرماندے نے زہرا کا نکاح ہی نہ ہوتا. تو اڈا کی خیال ہے اے اولاد طاہرہ واسطے نکاح ہویا بھئی اولاد ہونا بڑا ضروری سی. اللہ تے اولاد بغیر شادی تو بھی دے چھڑتا ہے. بھائی نسل ٹور نہیں ہوئے تے اللہ بغیر شادی تو بغیر نکاح تو ہی اولاد دیتی ہے. یہ مثال قرآن سے موجود ہے. تو ہمیں یاد آ گئی ہو بی بی جی کا نکاح بھی کوئی نہیں تے اولاد بھی ہے. اگر مریم بغیر نکاح تو اولاد حاصل کر سکتی ہے. مولا جی تو جزائے خیر دے. اوے بطول بھی تے بغیر شوہر تو یار ہے معجزہ اللہ بکھایا نہیں بکھایا ہے. تے حضرت مریم دا شوہر بھی کوئی نہیں تو پھر اولاد موجود ہے. اگر اللہ چاہتا تو بطول دا شوہر بھی کوئی نہ ہونا تے اولاد ہوندی. جیڑی میرے کو گل ہے نا وہ یہ ہو سکتا تسی اتفاق نہ کرو. بطول کی شادی ہی سردار سمجھانے کے لیے ہوئی تھی. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. سیدت نساء العالمین بنایا, دونوں جہاناں دی سردار بنایا, پھر ایک بندے نو دا کفو بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے علی کڈا بڑا سردار ہے. حضرت علی علیہ السلام اگر زہرا دا کفو نے, اور تو انہوں پتہ ہے دنیا تے کوئی بی بی ایسی نہیں جی ایک معاملے چ بندے دی کفو ہو سکے تے برابری کر سکے. کیونکہ مرد نو اللہ نے اس انداز نال پیدا کیتا ہے کہ مہینے دے پورے 30 دن یا 29 دن جننے دن بھی ہون مسلح عبادت تے آ سکتا ہے, اتنے پابندی کوئی. لیکن عورت وراثت چ رل سکتی ہے, جائیداد چ رل سکتی ہے, تعلیم چ برابری کر سکتی ہے. خدا دی قسم کئی بیبیاں نے شادی تو بعد بھی امتحان پاس کیتے ہیں تو برابری اختیار کر لیے بھی تسی بی اے ہو تو میں بھی بی اے ضرور کرنا. بہت اچھی گل ہے, اللہ سب بیٹیاں تعلیم یافتہ کرے. یہ تعلیم نہ بی بی برابر ہو جاتی ہے, پیسے نہ بھی برابر ہو جاتی ہے, بیلنس بھی برابر ہو سکتا ہے, بینک بیلنس, جائیداد اور زمینہ بھی برابر ہو سکتی ہیں. یہ جڑی نا مسلح عبادت دی عبادت یہ اللہ دا کوئی قانون ہے کہ بی بی بندے دے برابر نہیں آ سکتی. کیونکہ بی بی تے کچھ ایام ایسے خالق نے مقرر کیتے ہیں کہ انہاں وچوں مسلح عبادت تے نہیں آ سکتی. لیکن زہرا علی کا کفو ہے, علی زہرا کا کو آباد رکھو. باقی دے بھی کفو ہو سکتے ہیں لیکن جویں دا ایک جوڑا کفو ہے نا ایویں اور کوئی نہیں. حضرت علی علیہ السلام نے کسے پوچھا یا علی آپ نے زہرا کو کیسی بیوی پایا, کیسی بیوی پایا؟ اتنی لطیف گل کیتی ہے جناب حیدر کرار نے. مولا فرماتے ہیں باقی باتیں چھوڑ, زہرا میری وہ ہم کفو ہے جو عبادت میرے ساتھ برابر کی. صدقے جاواں بابا جی شکریہ مہربانی. جو عبادت میں بھی میرے ساتھ برابر کی شریک ہے. یہ مطلب ہے عبادت چ برابر کی شریک تب ہوگی جب طہارت میں برابر کی شریک. جڑی شکریہ یار جڑا نازک مرحلہ ہے, تعلیم تے حاصل بھی کیتی جا سکتی, تعلیم حاصل کیتی جا سکتی ہے. آ جڑی برابری ہے یہ تے حاصل نہیں نہ کیتی جا سکتی نہیں نا. تے جڑی اتھے برابر ہے جتھے کوئی برابر نہیں, کیا تہاڈا کی خیال ہے جڑی عبادت چ علی دے برابر ہے وہ علم چ علی تو پیچھے ہوئی؟ بہت شکریہ, اچھا سماعت فرمایا. علم چ علی تو پیچھے ہوگی. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ دس محمد مصطفیٰ تو بعد وہ بندہ دس جدے کو علی مسئلہ پوچھیا. سار اٹھاؤ یار, نہیں پوچھا نہیں پوچھا. یہ مطلب ہے علی پوری زندگی لوگوں مسئلے دسے نے. علی تے زہرا جدو ہم کفو نے تے ایک ہی سانو دکھ ہے جنہ لوگ ساری زندگی علی تو مسئلے پوچھے سن وہ زہرا نو وراثت دا مسئلہ دس دے رہے. واہ بھائی واہ. وہی بات آنے خدا جدو ہم کفو بنے تے دا مطلب ہے حضرت علی نو مسئلہ دسنا نہیں مسئلہ پوچھنا ہے, تے بطول نو مسئلہ دسنا نہیں مسئلہ پوچھنا ہے. بہت شکریہ. یہ سرداری ہے زہرا تے علی دی. سردار امام دا مانا سردار تے اساں دا مطلب پھر بوٹی پی کے علی نو پہلا امام نہیں منیا, محمد تو بعد ایڈا بڑا سردار ہی. شکریہ. اگلا مانا پڑھیے, اگلا مانا پڑھیے. میں تھوڑے جذبات کی قدر کرنا, بندہ دی آنکھاں چ آنسو تار آئے وہ اصل گل ایسی آ گئی.
میرا خیال دوسرا معنی پڑھیے اس درود ایک مرتبہ سارے اللہ. لو جی سورہ الحجر یہ جناب 14ویں پارے وچ الحجر یہ اللہ پاک نے لفظ امام نو استعمال کیتا ہے. اتنے بھی دوسرا معنی پہلا معنی سردار ہو گیا اور میں 30 منٹ ہو گیا نے ایک معنی تے معنی پڑھنے سن 13 ادھا گھنٹہ ایک تے لگے تو میرا خیال ہے تمہیں پتا کنے بجے مجلس ختم ہو گئی. ہاں تمہیں احساس ہو گیا لیکن ایک دو اور پڑھ لینے. یہ تو سمندر ہے اللہ کے بندے وہ چگوتا سان ہو جاؤ گے تھی باہر ہی نہیں آ سکتے. علم ایک سمندر ہے قرآن ایک سمندر ہے اہل بیت دے علوم ایک سمندر نے بچوں جنہ کو ہو سکتا کوئی ایک دو قطرہ وہ میں بچوں پڑھ کے تھوڑے سامنے پیش کر دینا. دوسرا معنی میں سورہ مبارکہ الحجر چ پڑھنے لگا. یہ جناب 14واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُمَا تحقیق وہ دونوں گروہ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وہ ایسے گروہ تھے جو سیدھے راستے پر تھے. وہ ظاہراً سیدھا راستہ تھا. یہ مطلب ہے دجے معنی قرآن چو امام دے مل گیا نے راستہ. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کئی بچیاں نے آج گل سنی ہے کہ امام دا ایک معنی قرآن چ راستہ بھی ہے. سورہ حجر میں تھوڑے سامنے یہ نمبر بھی دس دینا 79 نمبر آئے تھے. یہ امام دا معنی ہے راہ راستہ. امام دا معنی ہے راستہ. مولا تمہیں جزا دے ایک پنڈ نو 10 راستے بھی آتے ہوں تے بندہ سڑک تے کھلو کے پوچھتا ہے چنگا کیڑا. میرا خیال ہے بہت سے میں یار عام گل کرتا رہنا بالکل عمومی گلا کرتا رہنا. کئی راہ جاندے نے ایک پیا جاندہ ہے ایک بچوں بننا جاندہ ہے ایک بچوں وٹ جاندی ہے ایک اتوں جاندہ ہے. ایڈے ایڈے بچے خدا دی قسم میں راہ پوچھنا نا وہ آندے نے کتنے جانا جی آ کے فلانے پنڈ جانا ہے. وہ آندہ راہ تے آ بھی جاندہ ہے پر صحیح نہیں جے. بھائی کیا بات ہے بھائی اے راہ جاندہ ہے پر صحیح نہیں جے. اتوں انہاں کا تھوڑا جا تو پینڈا پائے گا تھوڑا جا تو کوفت کرنی پائے گی. کنی کو بچہ چھڑ تو کوفت نو تہاڈی گڈی بھی بچ جائے گی تسی بھی بچ جاؤ گے. آج نا اتنے دل کرے پھسے رہو تو پھسے ہی رہو. کیسا راہ ہے جتے پھنسی رہنا. پانی چلو گا پانی چھوٹی بہت میری توجہ پہ کرا دے کہ بھول گیا رو بھائی. اچھا ٹھیک کر لو چل بھائی وہ پڑھ لیں دے خدا دا نام. ٹھیک سبحان چاہتے ہو گا تمہاری ہر عبادت ہو قبول قوم کا اعلان سمجھو اور قبلہ ٹھیک کر. سبحان. لو جی میرے دوست نے میری رہنمائی کی تھی بھائی کمال. میں اس ربائی دا قائل ہاں جڑی موضوع دے مطابق ہو. اینا مہربان دوست نے میرے نے موضوع دے مطابق پڑھ لی کہ منزل دی فکر ہے تے رستہ ٹھیک کر. یہ مطلب ہے انتخاب کرنا نا. راہ کئی جاندے نے اور راہ کئی جاندے نے. کئی ایسے بندے میں بیٹھے نے جڑے راہ چھڑ کے اندر بچوں دی ہو جاؤ. کہڑے بچوں لوکاں دیاں کنکاں برباد پہ کر دے بچوں دی ہو جاؤ. تساں کدی ویکھیا ہوئے گا کہ کنک دی ایک گٹھ ہوندی نا پیلی دی گٹھ وہ ایتھوں ہو کے انج گزرنا ایتھوں دی تھوڑا جہا راہ پہاڑیا ہوندا ہے اینی گٹھ برباد کر چھڑی ہوندی بچوں دی ہو. انج بندہ انج ہو جائے تو کی فرق پیندا ہے. یہ مطلب ہے جڑا کسی نو برباد کر کے رستہ بنایا جائے نا وہ بھی لعنت. مہربانی رستے راہ جانا چاہیے. اچھا چھوٹے چھوٹے بچے کھلوتے ہوندے تو آندے نے وہ جی ادھر راہ ٹھیک نہیں جی ادھر ٹوئے ٹبے جے بڑے تے ایویں پھس جاؤ گے. اگلے دن جیوں گڈی پھسی ہے مار کے دوجی گڈی نے آ کے کڈی. اسی ایک لمحے واسطے بھی وہ بچے دی گل حالانکہ چھوٹا ہے میرے دل کرے تو پتر جڈا ہوئے پوترے جڈا ہوئے تو میں نا بالکل ٹھیک ہے بچیا تیری مہربانی. اور قرآن دا نام ہے جڑا سیدھا راہ دسے وہ شکریہ دا. ہائے ہائے چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے سیدھا راہ دسیا سنا. جے امام دا مانا رستہ ہے تو
تو کوئی گل نہیں، مہربانی کرو جدو تمہیں کسی پنڈ جانا ہوگی ادو پوچھتے ہو صحیح راہ کہڑا ہے، صحیح راہ کہڑا ہے، صحیح راہ کہڑا ہے، تو امام جہاں مرضی ہو جائے شاہ بھائی تیرے کیا صحیح راہ نہ ہوئے تو بندہ پھنس جاتا نا، بندہ پھنس جاتا ہے۔ لے بھائی بڑے بڑے امام تینوں ملن گے پھنسے ملن گے، مشکل کشا نہیں ملے۔ اسا اس رستے نو امام منے جڑا کدی پھسیا ہی نہیں، بلکہ لوگ پھسے اس گڈے نے جو نہ تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو۔ مہربانی، یہ مطلب ہے رستہ ٹھیک ہونا چاہیے، رستہ سیدھا ہونا چاہیے۔ بولو جی، وہ یار سیدھا رستہ تے بندے نماز کھلو کے بھی آندے نے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھا راہ بکھا، یا اللہ مینوں سیدھا راہ بکھا، یا اللہ مینوں سیدھے راہ تے قائم رکھ۔ جنوں نہیں لبا وہ لبدا پھردا ہے، تے جنوں لب گیا وہ آندا مینوں ایتھے ہی رکھیں، میں کسے پٹھے راہ نہ پے جاؤں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیدھا راہ صراط مستقیم ہے۔ میں آج دے امام دی حدیث پڑھ دینا، آج ہی میں صبح پڑھ کے آیا الحمدللہ۔ میرے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام تو کسے پوچھا کہ اے امام وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نحنو صراط المستقیم، ہم ہی اللہ کا سیدھا راستہ۔ سبحان جی، مولا تو جزائے خیر دے وچ مہربانی، شکریہ۔ راستہ، یہ مطلب امام دا مانا راستہ ہے، تے راستہ وہ اپناؤ جڑا سیدھا لے جائے، جڑا چھتی لے جائے، جڑا راہ صحیح ہوئے۔ بڑے بڑے رستے ملے نے تے پھر نا جی وہ آڑی روایات ساڑھے تک پہنچی ہیں نا، یہ بھی رستے نال ہی پہنچی، رستے نال پہنچی ہیں۔ تینوں کنے آکھیا، میں نے آکھیا، تینوں کنے آکھیا۔ ایک اسماء الرجال دا علم ہے، علماء انہوں جان دیں، اور روایت نو پرکھن واسطے وہ بچڑے بندے دس دن نا، میں وہ سنیا، میں وہ سنیا، میں وہ سنیا، میں وہ سنیا۔ ایک پروفیسر آتا میں پروفیسر کو سنیا، پروفیسر آتا میں ڈاکٹر کو سنیا، ڈاکٹر آتا میں ایک انجینئر کو سنیا، تے انجینئر آتا میں ایک چنگی دے ڈرائیور کو سنیا۔ سبحان آؤ جی، علی عمران صاحب بھی تشریف فرما ہو گیا۔ جڑے بندے گنن آئے ہوندے نے پہ جڑے لے سن آئے نے کہ نہیں پورے ہو گئے۔ یہ راستہ پہ دسنا، روایات دا بھی راستہ، دین دا بھی ساڈے تک راستہ ہی پہنچے۔ اور راستہ کیوں پہنچنا، میں جی مثال پہ دینا ساری عمران صاحب دے آؤندے ہاں۔ ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، میں ایک ڈاکٹر کو سنی ہے گل، ایک ڈاکٹر میں نے دسی، وہ بھائی اتھارٹی ہے ڈاکٹر، ایک پھر ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر آتا میں انجینئر کو، انجینئر آتا میں مینیجر کو، مینیجر بینک کا آتا ہے، میں ایک جناب پروفیسر کو سنی ہے، تو پروفیسر آتا ہے کہ میری ڈرائیور جہا نا سارے محلے چنگی دا وہ پہ گل کرتا سی، میں وہ کو سنیا۔ یہ جڑے 4-5 میں پہلے پڑھے نے انہوں نے پلے کو رہ گیا، میں پہ آنا پہ ڈاکٹر، پھر انجینئر، پھر پروفیسر، تے اخیر تے روایت کرنے والا کتنے پڑھیا؟ چنگی تے ڈرائیور کو۔ تہاڈا بھی ہاسا نکل گیا بھی تمہیں یہی لبا سی۔ یہ مطلب ہے کہ روایت وچ راوی کمزور آ جانا، روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات تے پھر لے جنیاں روایتاں تین کو یاد نے وہ دس، تے جن کو لکھیاں نے وہ پڑھ۔ کدھرے نہ کدھرے وچ کوئی کمزور راوی ملے گا، کمزور راوی ملے گا۔ تینوں اسی امامت دا ایسا راستہ دسنے ہاں وچ کمزوری پائی گئی تے مذہب چھڑ دے۔ کمال ہے یار، جہے بندے نے حسن عسکری علیہ السلام کو پوچھیا نا کہ تساں کتوں سنیا ہے، انہیں آخیا میں اپنے والد گرامی علی نقی کو سنیا ہے، علی نقی علیہ السلام کے محمد تقی کو سنیا ہے، حضرت امام محمد تقی آکھن گے۔ وہ جی میں گل کی سی چنگی دا ڈرائیور آخر تے نکل پایا تے ساری روایت دے پلے کھ نہیں رہندا، اتنے تے کمزوری نہیں پی آتی۔ جعفر صادق آندے نے میں محمد باقر کو لئیے، محمد باقر فرماندے نے میرے نال میرے سجاد بابا نے گل کی ہے، زین العابدین فرماندے نے میں اپنے بابا حسین کو سنیا تے امام حسین فرماندے نے مینوں میرے بابا علی نے آکھیا سی، علی فرماندے نے مینوں محمد دسیا تے محمد آندے نے مینوں اللہ دسیا، کمزوری کتوں آ جانی؟ کیا بات ہے، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ قبلہ میں اہل سنت دے ایک بہت بڑے امام دی گل کرن لگا، انہوں نے کسے پوچھا ایک روایت ہے ذرا یہ متعلق دے دسو،
انہوں نے کہا کی روایت ہے؟ انہوں نے کہا بھی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جڑا میرے کلے دے اندر آ جائے وہ اگ تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ آندا ہے لا الہ الا اللہ توحید میرا کلہ ہے، جڑا اس کلے دے اندر آ جائے گا انہوں کدھروں کوئی اگ نہیں پائے گی، وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ تہاڈا کی خیال ہے یہ حدیث قدسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا راوی دس، ہو سکتا موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہو سکتا علی رضا، صدقہ جاواں علی رضا علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر ہو سکتا اتنے جناب جعفر صادق علیہ السلام، اتوں محمد باقر علیہ السلام، اتوں حضرت سجاد علیہ السلام، اتوں حضرت حسین علیہ السلام، اتوں حضرت علی علیہ السلام۔ علی آندے نے میں نبی تو سنیا تو نبی آندے نے میں اللہ نے گل کی ہے۔ ہو سکتا اللہ دے بندے تو روایت چیک کرتا پھرنا ہے، انہاں راویاں دے نام لکھ کے پاگل دے گل چ پائیے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سبحان اللہ، انہاں راویاں دے اسماء لکھ کے نا، وہ یار روایت اگلی گل ہے، روایت نہیں، انہاں راویاں دے اسماء وچ اتنی تاثیر ہے کہ وہ کہن گا آل رسول دی گل ہے، آل رسول دے ناماں وچ تاثیر ہے، کردار تے وڈی گل ہے، سجدہ تے اگلی گل ہے، انہاں دا رکوع تے وڈی گل ہے، انہاں دے ناماں وچ تاثیر ہے۔ امام اہل سنت دی گل کر رہا، میں حیران ہاں یار، بندیاں چ سوچن دا ٹائم کوئی نہیں یا کدی سوچیا نہیں، اے جدی نسل دے نام بندے دا دماغ ٹھیک کر دیندے نے، انہاں دی جد نو ہذیان کیسے ہو جائے؟ امام دمانی راستہ ایک معنی اور پڑھ لیجیے، تسی آکھو اے سورہ یاسین پڑھ لیجیے، میرا اخیر تے وہی پڑھی جاندی۔ مجلس مکن لگ میں مکان لگا سورہ یاسین پڑھ دوں، میرا خیال ہے وہاں کو اعتراض ہے سورہ یاسین؟ بندے ہسدے نے، اصل ہے اصل سورہ یاسین بابا مارن دا علاج سمجھے، جڑا نہیں نہ پہ مردا دو ترا باری یاسین سناؤ۔ حقیقت تمہیں پتہ سا، حقیقت پتہ کی ہے؟ ایمبولینس آؤں دی، لوگ کہتے ہیں ایمبولینس آؤں، توبہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر، وہ کئی باری مریض صحت مند بھی تو واپس لے ہی سکتی، صحت مند مریض بھی تو واپس آتا ہوں، کئی باری صحت واسطے مریض نو لئی جاندی ہے تاکہ یہ بندہ بچ جائے۔ توبہ تو کرنا نہیں کری، گل دعا کرو بھائی اللہ پاک مہربانی فرمائے، انہوں ویخ کے ہی بندہ توبہ بس بھائی مک گئی جی گل، انج نہیں گل۔ کئی باری وہ صحت مند مریض بھی لے کے آتی تے کئی باری لے کے بھی جاندی ہوں یہ علاج ہو جائے، ہے نا۔ لوکاں اینوں یاسین نو اللہ معافی دو کو ایمبولینس سمجھے، جہدے کول بہ کے کوئی یاسین پہ پڑھ دینا، دوجی بی بی گئی ہے وہ ویخ کے بوئے چی واپس آ گئی، انہوں نے کی حال سو، انہوں نے کوئی نہیں ہوتا یاسین پہ پڑھ۔ اللہ دی یہ بندی ہے یاسین صحت واسطے پڑھی جائے۔ اچھا تو لوگوں کوئی نہیں جو پتا، لوگوں نے ایک کئی بیبیاں آخیا 7ویں مبین تے جان نکل دی، سبحان یہ صحت واسطے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے صحت۔ یاسین جدے کو پڑھی جاتی ہوئے وہ اٹھن دی امید رکھو، خدا دا نام جی کہ اٹھ سکتا ہے، کوئی پریشانی والی گل نہیں۔ سورہ یاسین علی عمران صاحب آ گئے تے میں تواڈے کول ایتھے اجازت یہ جناب ایپ یہ پچھوں میں پڑھن لگا جہاں مانا انہیں کیتا میں جو پڑھنا جی یہ شیعہ میرے تے مہربانی کر رہا جی کہ میرے تے نہ پاشڑ جی پٹھیاں گلاں کردا جہاں ہویا میں وہ پڑھنا۔ کئی بندے آندے نے ساڈے کول نویں ہانڈی نہیں وہ پکدی جڑی پکی ہے کھا، کئی نیک پراہنے بھی آندے نے اس ویلے کوئی شاید نہ پکایا جی کچھ تو تہاڈے پکا ہی ہے، تہاڈا نہیں پہ دل کرتا ہے گلاں۔ کئی شریف پراہنے آتے ہیں ہوں رات 10 بج گئے اس ویلے اٹھ کے پکاؤ گے کچھ ہے تو پکا تواڈے گھر شام دا ہے ہی ہے نا، جیڑا پکا ہے میں کھانا گا، لے بھائی مونگی جیڑی تو پکائی ہے نا اسی وہی کھا لیں، تیرے اگے وکھری پکا کے رکھی ہے تینوں پسند نہ آئے۔ میرے عزیزو جیڑی اگے پکی پکائی وہ سن لو، یہ میں امام دے چکے ترجمے 13 ترجمے ہیں، میں تو تیجا پہ پڑھنا 10 اجے باقی نے، انہوں کو ٹائم ہوئے تو 10 بھی پڑھ دینا، ٹھیک ہے چونکہ مخصوص دینے میں بھی جانا ہے، 2 باقی نے انہوں نے ہو سکتا ہے ذاکران دیا زیادہ ہوتی ہیں ساڑیاں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن 4-5 جگہ تے جانا ہوگی 2 جگہ تے اس تو بعد میں بھی جانا،
تہاڈی خیر ہوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین. انا نحن نحیی الموتى ونکتب. اللہ فرماتا ہے ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں. زندگی کے مالک بھی ہم ہیں, موت کے مالک بھی ہم ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ تم عمل کر کے آگے بھیجتے ہو ہم لکھتے ہیں, اور اس کی نشانیاں ان کی لکھتے ہیں. اللہ پھر فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ جان کڈن واسطے نہیں, ہوش کرنے واسطے نہیں. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ترجمہ کی کیتا نے پکیا پکایا پیش کرنے لگا. فرماتے ہیں اللہ نے ہر شے کو, اساں ترجمہ ہمیشہ سنے ہیں اور کیتا ہے, ہر شے کو اللہ نے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے. وہ اندر جدو امام مبین آنے نا انہاں دے وچ نہیں ہوندا. او اللہ دے بندے اسی نام ہی آکھیے تے ساڈے وچ ہر ویلے نہیں ہوندا ہے. تینوں حضرت علی تو خوف ہے, اس واسطے امام مبین دا ترجمہ ہور کیتا ہی جس طرح تو کیتا سی ادھر دو برکیاں لا لیں. اور گزارا کرنا ہوئے تو چٹنی نہ بھی ہو جاندہ یار, مہربانی زندگی چاہیے. فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ترجمہ انہوں نے امام مبین. چلو ٹھیک ہے, یہ تو مولا علی مراد نہیں, یہ تو امام مراد نہیں, یہ تو کوئی بھی امام مراد نہیں. تو دس کی ہے. فرماتے ہیں ہر شے کو اللہ نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے امام مبین میں, یعنی لوح محفوظ میں. یہ دا مطلب ہے امام دا معنی لوح محفوظ کیتا ہی نا. امام دا معنی پانی تھوڑا دے. امام دا معنی بولو بولو جلدی بولو جی. لوح محفوظ اگے نہ بہتا پھس گئے. یہ دا مطلب ہے امام دا معنی لوح محفوظ ہوئے. پہلا معنی سردار سی, پھر علی نکلے ہے. دوسرا معنی راستہ سی, صراط مستقیم بھی یہ نکلے نے. تیسرا معنی تو کیتا ہے نا امام دا لوح محفوظ اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کے کو لوح محفوظ میں لکھا ہے, سوائے پاک لوگوں کے اسے مسیح کوئی نہیں کر سکتا. لوح محفوظ بھی پاک, تیا قرآن بھی پاک. لوح محفوظ نو کسے فرشتے ٹاکی ماری ہوئے میں مجرم, کسے حور نے توتا ہوئے تو میں مجرم. لوح محفوظ جدوں دیئے اودوں دی محفوظ ہے, پاک سی پاک ہے اور پاک رہے گی. اگر امام دا معنی لوح محفوظ ہے تو پھر امام اسے ہونا چاہیے جو پاک تھا, پاک ہے اور پاک رہے گا. تے جنہ کو محمد شراب چھڑائے نا او امام نہیں ہوتے. امام لوح محفوظ دی طرح پاک. جس امام نال اسی منسوب ہاں واجب والے امام نے جڑے پوری دنیا تے ساڈا تعارف بن گئے. اسی جعفری ہاں, اسی سر چک کے زندہ ہاں, اسی فقہ رکھنے ہاں, اسی امام رکھنے ہاں. ساڈا ان پڑھ لوگاں نال کوئی تعلق. ساڈی فقہ باقاعدہ فقہ جعفریہ, اور فقہ جعفریہ معتبر فقہ ہے. الحمدللہ میرا دعویٰ ہے اس فقہ جعفریہ دے امامہ دے متعلق جندے کائنات تے فقہ نے تے جتنے امام نے, کسے امام نے ساڈے امامہ کو مسئلہ پوچھیا ہوئے گا, ساڈے امامہ کسے کو مسئلہ نہیں. الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق دے شاگرد رہ چکے. حضرت امام مالک, امام شافعی سب اہل بیت کی تعریف کر دیں اور فرما دیں علم دا خزانہ اے. جعفر دا معنی وہ دریا ہے جتوں لوگ پیاسے آ کے پانی, جنہوں اللہ نے دریا بنا کے بھیجا لوگ انہوں نے گھروں اگ لائی. میں ایک جملہ اپنے امام دے متعلق پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینا. ہر امام تے مصیبت آئیاں نے کہ بولو جا. مولا علی تے مصائب آئے, مولا علی تو مصائب آئے نے کربلا حضرت علی تو بعد ہوئے. امام حسن تو
بعد امام حسین تے امام حسین تو بعد جڑے امام نے انہاں تے کربلا نو یاد کیتا ہی کیتا ہے. میں حیران ہاں حسن بھی کربلا نو یاد کردے نے, مولا علی بھی کربلا نو یاد کر. میں حیران ہاں کربلا جو ہوئی بھی نہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام ہائے آکھی نا ہائے, تو امام حسین علیہ السلام نال لا کے کہنے لگے میرا ویر گل کر, تیری ہائے مینوں کھا گئی, کوئی وصیت کر. وصیت پہ کرتے سن, فرماتے سن کہ مینوں نانے دے پہلو چ دفن کریا جی. اگر نانے دے پہلو چ کوئی رکاوٹ بنی, ہر گل جان دیں نہیں, کوئی رکاوٹ بنی تو کوئی گل نہیں, پھر لڑی نہ میرا بھی, پھر مینوں بقی دے قبرستان چ دفن کر دو. یہ ساری گل پہ کرتے سن تو نال پہ روندے سن حضرت امام حسن. حضرت امام حسین فرماتے نے میرا ویر تو رو نہ میرے سامنے, زہر تینوں اگے کھا گیا ہے, تیرا رون میری برداشت چ نہیں, میرے سامنے رو نہ. کیوں رونا ہے؟ میں اگر ممکن ہویا تو دفن اتنے کراں گا, نہ ہو سکیا تو جی تسی پہنتے ہو میں اتنے دفن کر دیاں گا, خدا دی قسم. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں کوئی اپنے کفن دفن نو پہ رونا, میں تے تیری مظلومی تے پہ رونا, نہ کفن نہ دفن. ایک گل ہو گئی جناب, ایک آنسو آ گیا, ایک اور تو میں اجازت نہ لینا. یہ جعفر صادق علیہ السلام دے مکان نو اگ لگی. کوئی بندہ دسدا کیوں نہیں کی آخیا سی امام جعفر صادق کس نے؟ کیا یہ محمد دا بیٹا نہیں؟ کیا یہ اولاد بطول نہیں؟ کیا یہ علم دے دریا نہیں اتھا نکلتا؟ 900 حلقہ کوفے دی مسجد چ امام دے شاگرداں دا سی. 900 حلقہ جتھے مولا دے شاگرد فزکس کیمسٹری تے بایو پڑھاندے سن. کی تانوں دسیے پوری کائنات تے علم انہاں دا پھیلایا ہے. کدی کسے ماسٹراں دے گھراں نوں یاد لائی؟ خدا دی قسم ہے طالبان نے سکول ساڑھے نا سوات تے بیان آیا, رحمان ملک ادو ہوندے سن جی وزیر داخلہ, انہاں کہا افسوس گل کروں دا انہاں سکول ساڑ چھڑے نے, وہ دہشت گرد 2 سال کو تسا سکول چھاڑ. ادو دھماکہ ہویا سی تازہ تازہ چکوان, اوتھے میں انہاں دے 40ویں تے گل کیتی سی. میں کہ کی اوتھے کیوں سڑ گیا ہے, کھنڈ سڑ گئی ہے, اندر کی سڑیا ہے؟ کتاباں بھی کوئی نہیں سن, بچے ٹر گئے سن, خالی سٹول سن, ڈیسک سن, کرسیاں سن, کچھ بھی نہیں, ٹاٹ سن, چاک سن. کی ہویا ہے نواں بن جائے گا. انہاں جواب آخیا خبردار انہاں تو بڑا ظالم کوئی نہیں, انہاں اوتھے اگ لائی ہے جتھوں لوکاں نوں علم دا پتہ. یہ مطلب ہے جنہ دروازے تو آباد رہو گئی, جنہ دروازے تو علم لبدا ہوئے انہاں بوئیاں نوں اگاں نہیں لائی دیاں. آخری جملہ پہ پڑھنا, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے مکان نوں اگ لگ گئی. خدا دی قسم شولے اٹھتے نے, تمہیں پتہ تو نکلدا ہے, شولے تھلے ہوندے نے, تو تک جاندا ہے. میرے امام دی نظر تک سی, پھر شولیاں تک آئی, بلدہ مکان سامنے بیکھیا تے امام چپ کر کے بیٹھے رہے. تیاں اندر سن, وہ حرم تے اندر سن نا جی. میرے عزیز دوستو مستورات اندر موجود سن. اج سڑدا مکان ویکھ کے مطمئن ہو کے مولا بیٹھے رہے. جڑے لوکاں رولا پا دیتا, او جعفر دے مکان نو اگ لگ گئی, او صادق دے مکان نو اگ لگ گئی. کوئی کدھروں دوڑیا, کوئی کدھروں دوڑیا, کوئی کدھروں دوڑیا, کوئی پانی لے کے آیا, کوئی ریت لے کے آیا. جدوں اگ بجھ گئی ایک غلام نے آ کے آکھیا آقا تیاں بچ گئیاں. تہاڈی ہائے میرے تک پہنچی, میں چھڈن لگا. آقا تیاں بچ گئیاں نہیں, مزدورات بچ گئیاں نہیں, صرف مکان سڑیا ہے, باقی سارے جیب بچ گئے نے. جڑا ہن تک چپ کیتا سی نا اچھی آواز نہ رویا, جدو ہائے کر کے مولا روئے نے نا تے بندہ کہنے لگا مولا میں بیاننا سارے بچ گئے نے, سارے بچ گئے نے, لوگ آگ بجھا دیتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میں اینوں نہیں روندا جڑی بچ گئی ہے, میں اس آگ نو رونا جدے وچ پھر پھر کے آندیاں سن بابا نہیں بجھدی. اس آگ نو رونا جنوں بجھان والا کوئی نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین وما علینا الا البلاغ.